रहीम जी, मैं हूं नाज़िम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज बड़ी धमाकेदार खबरें लेकर हम हाज़िर हुए हैं। ख़ास करके हमारे पीटीआई के दोस्त भी और टीएलपी के दोस्त भी जो है वो बड़े कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं कि चलो पीटीआई जीत गई है, अब उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई है वो क्या करने जा रही है। तो उन्होंने सिर्फ़ खान साहब के वजह से जो है वो वोट दिया है, लेकिन अब वो कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि हमारी पार्टी क्या करती है। असल में उनके साथ जो वादा किया गया था, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे एन 137 के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वादा किया था जहाँ भी जाते थे कि आप मुझे भारी लीड से जितवा दें, मैं देखता हूँ खान साहब अंदर कैसे रहते हैं। तो वादा ये था, अब लोगों को तवक्कुआत भी यही है कि खान साहब बाहर आएँगे। आगे देखते हैं क्या होता है। छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दिया करें, अपनी राय का इज़हार कर दिया करें। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर पाई जा रही है। अब मैं एक अंदर की खबर बता देता हूँ, जो हमारे भी कुछ लोग हैं जो पीटीआई के अंदर ख़ास करके बहुत बड़े गहरे उनके अंदर तक जो है वो खबरें रखते हैं। तो खबरें जी यही आ रही हैं कि पार्टी के साथ जो है वो सारे लोग जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं। तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार पीटीआई के नाम से मतलब आज़ाद लोग जीते हैं, तो उनमें से 25 से 30 लोग जो हैं वो पीएमएलएन से राब्ता कर रहे हैं, और उसके अलावा 5-10 लोग जो हैं वो पीपल पार्टी से भी राब्ता कर रहे हैं। उसके अलावा जो 50 के लोग हैं कौमी असम्बली के, वो अभी तक पार्टी को देख रहे हैं कि हमारा क्या फ़ैसला होता है। सारे लोग देख अभी उधर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उधर जो है वो उनकी बात अगर ना बने, तो फिर वो जो है वो टाइम से ही जो है वो पार्टी जॉइन कर लेंगे अपनी। जब गौर साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि हमें जो है आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं जाना, और जो है वो ये पाकिस्तान को हमने जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखना है। तो इसकी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन वजह होती है इस तरह की जो अभी ज़हनसाज़ी की जा रही है, क्योंकि वोट कौम ने दिया है, तो अगर कौम के जो उम्मीदें हैं अगर उस पे वो पूरा ना उतरे, तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं फिर। असल में मैं आपको अंदर की बात बता दूँ कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उन पे बड़ा प्रेशर होता है। ख़ास करके हमारी उन इदारों का जो जिन्होंने हुकूमत बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करना होता है, तो उनको बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि उनके बड़े अखराजात हैं जी। और जो उन्होंने जो नेक्स्ट हुकूमत आनी होती है, उनसे वो अपने जो है वो बजट पास करवाने होते हैं, जो भी उनका सिस्टम होता है। तो अभी जो है, जो ही कोई भी हुकूमत बनेगी तो उसको आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की भी बड़ी जल्दी है, क्योंकि वहाँ पे से जो पैसा मिलेगा उससे फिर प्रोटोकॉल और याशी पे जो पैसा लगाया जाता है, तो फिर सारा पैसा उधर से ही आएगा। कौम को मज़ीद जो है वो महँगाई की चक्की में धकेल देंगे, और ख़ुद वो जो है वो प्रोटोकॉल लेंगे, और जनाब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा होगा, कोई जनाब चाइना का दौरा कर रहा होगा, कोई सऊदीया जा रहा होगा, तो मज़े होंगे उनके तो। लेकिन अभी तक जो है वो पीटीआई जो है वो हुकूमत तो नहीं बना सकेगी, ज़ाहिर बात है, उनको किसी न किसी से इत्तेहाद करना पड़ेगा। लेकिन इत्तेहाद के इवज़ जो है उनको जब वो वफ़ाक में इत्तेहाद करेंगे, पंजाब में इत्तेहाद करेंगे या सिंध में इत्तेहाद करेंगे, तो उनको जो है वो जो पीछे होता आया है हमेशा से ही, 10 साल थे 10 सालों से पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, अब वो सूबा उनको दे दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है। वफ़ाक के अंदर जो है वो उनका हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो साथ देते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कौमी असम्बली के अंदर उनके उम्मीदवार होंगे, सारे मामलात मुशावरत से तय हो रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो कौम ने सोचा था कि जी हम इमरान खान को इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो इन चोरों के साथ नहीं हमारी पार्टी बैठेगी, इन चोरों के तो बड़े हम खिलाफ हैं जी। तो इन पे बड़ा प्रेशर आ चुका है और आएगा भी अभी, क्योंकि जो है वो ये मामलात बड़ी जल्दी तय करने होते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, ये किस तरह के डिसीजन लेते हैं, कौम की उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर खान साहब बाहर ना आए, तो फिर जो पार्टी में जो है वो जो कारकुनों की उम्मीदें थी या कारकुनों की जो एक वाबस्तगी थी पीटीआई से, वो नहीं रहेगी। इसके अलावा
جو مین بات ہے، ہم جب پوچھتے تھے سروے کے اندر بھی آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں جی، ہم تو خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کھمبے کو کھڑا کرے، کسی کو بھی کھڑا کرے تو ہم تو اس کو ووٹ دے دیں گے خان صاحب کی وجہ سے۔ لیکن کیا کریں گے وہ جی، میں نے ہر بندے سے پوچھتا تھا، میرے آپ پچھلے سروے اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں یہ کسی پارٹی سے مل تو نہیں جائیں گے، کہیں آگے جا کے کمپرومائز تو نہیں کر لیں گے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں جی، یہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے، خان صاحب وزیر اعظم بنے گا۔ سب کا زور یہی تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے گا، لیکن اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے تو خان صاحب وزیر اعظم تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا قوم کو بیوقوف بنانا تھا، وہ بنا لیا۔ پھر وہی ایک سرکل ہے، جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے، کولو کے بیل کو آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کھوپے چڑھا دیے جاتے ہیں اور وہ لگا رہتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اس قوم کو انہوں نے کولو کا بیل سمجھا ہوا ہے، چند دن آتے ہیں تو ایک ہوا بھری جاتی ہے قوم کے اندر کہ نہیں جی، آپ نے ہماری پارٹی کو ووٹ دینا ہے، آپ نے ہماری پارٹی کو ووٹ دینا ہے، تو قوم جو ہے اس ہوا میں آ جاتی ہے اور ووٹ دے دیتی ہے۔ اب قوم اسی چکی میں لگی رہے گی، اسی سرکل میں لگی رہے گی۔ مزید جو ہے جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں گے ہم، تو کیا حالات چینج ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا پاکستان میں۔ جس کی طرف نظام کی طرف ہم قوم کو بلا رہے تھے، قوم نے ابھی وہ رسپانس نہیں دیا، جہاں دیا ہے وہاں رزلٹ نہیں دیے گئے۔ اس لیے رزلٹ نہیں دیے گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اسی لیے ہی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا۔ اور جو خاص کر کے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے تھے جی، خاص کر کے اگر ٹی ایل پی کی بات کریں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اب بھی اگر وہ ان کی سوچ یہی ہے تو پھر ان کی سوچ پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح کی ان کی تربیت کی گئی ہے یا کس طرح سے ان کی ایک ذہن سازی کی گئی ہے، تو بندہ افسوس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے، اگر یہ اسمبلی میں آ گئے تو ہم جو اسمبلیوں میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ نہیں ہم کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی ان کو جو ہے وہ ککی کرا دیں آپ۔ اگر میں ایک اور بات کروں، اگر سعد رضوی صاحب سے پی ٹی آئی کی جو ایک خواتین تھی وہ اگر جیت جاتی، جو امان طاہر صاحبہ تھی، تو وہ جیت جاتی تو کچھ سمجھ آتا تھا، لیکن ایک پی ایم ایل این کا تو ادھر ووٹ ہی نہیں ہے، کوئی پی ایم ایل این کا سروے کے اندر بھی نام نہیں لیتا تھا، لیکن پی ایم ایل این کے لوگوں کو جتوا دینا اور سعد رضوی، یہ دھاندلی نہیں بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم جو ہے طریقہ لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تو آج جو ہو رہا ہے طریقہ لبیک کے ساتھ کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر، تو یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اب بھی اگر قوم نہیں سمجھتی کہ کون ہے جو کمپرومائز کر کے ہاتھ ملا لیتا ہے، کون ہے جو ڈٹا ہوا ہے اس قوم کے لیے، پاکستان کے اصل جو پاکستان کی اصل ہے، جو پاکستان کا اصل نظریہ ہے، اس کے لیے کون ڈٹا ہوا ہے، کون ہے جو کمپرومائز کر لیتا ہے، کہتا ہے جی نہیں جی، ہم تو باہر کے جس طرح لوگ چاہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے مقروض ہیں، ہم کس طرح ان کے سامنے جو ہے سر اٹھا کے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب ایک ہی ہے، چاہے وہ کسی کا تعلق ہے کسی بھی پارٹی سے، اندر سے سب کا ایجنڈا ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ اسلام مخالف جو لبرلزم ہے اس میں سب کی سوچ ایک ہے۔ تو قوم کو بیوقوف بنانا تھا، قوم بیوقوف ہماری بہت جلدی بن جاتی ہے۔ سن 2024 چل رہا ہے، دنیا کی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، یقین جانے تو ہمارے لوگ جو ہیں، الیکشن ہو رہا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکری ہیں، جس طرح ہمیں جو ہے پکڑ پکڑ کر لے کر جایا جا رہا تھا، اور ہم جو ہے بڑے جناب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے جی میں تو ماشاءاللہ ویگن آر میں بیٹھ کے آج جا رہا ہوں۔ میں ریڈی چلانے والا بندہ، رکشہ چلانے والے بندہ، آج میں ویگن آر میں بیٹھ کے جا رہا ہوں 5 سال کے بعد، اور آج میں جناب ٹوٹا کرولا میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، آج پراڈو میں، آج میں جو ہے وہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں فارچونر میں بیٹھا ہوں۔ تو بس قوم کا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قوم کی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور مجھے اب امید ہو گئی ہے کہ ہمارے جو 50-60% لوگ ہیں ان کی سوچ نہیں بدلنے والی، جو کچھ مرضی کر لو، 10-15 سال تک تو نہیں بدلنے والی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، نئی جنریشن آئے گی، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اس کے لیے
کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم اس کی اچھی تربیت کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائیں، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو انہوں نے منصوبہ بندی بنائی ہوئی ہے جی، 10 سال کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے جو عرصہ اب چاہیے وہ 10 سال کم از کم ہونے چاہیے، اور ہمداروں سے مل کر جو ہے وہ 10 سال کے لیے کوشش کریں گے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے اس کو جو ہے 10 سال کے لیے چلایا جائے۔ تو ہو سکتا ہے بھائی، جب اتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو الیکشن نہ بھی کرواتے تو وہ کر سکتے تھے، ان کو بٹھا دیتے اوپر بس۔ کون سا پاکستانی قوم نے اگر احتجاج بھی کریں گے تو ان کو آگے شیل کھانے پڑیں گے، گولیاں کھانی پڑیں گی، کون سا ہم آزاد ہیں؟ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم غلام ہیں، واضح طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم غلام ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں جی ہم آزاد ہیں، ہم غلامی یہ قبول نہیں کرتے، تو پھر اس کا حل جو ہے وہ جو ہے ہمیں پرماننٹلی جو ہے وہ ہماری آواز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، ہمیں سلا دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں اگر آپ نے جینا ہے تو آپ کو کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا۔ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، بالکل مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اگر کسی میں دم خم ہے تو ہم بھی تیار ہیں، بہت بڑا جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا، اور پھر اس قوم کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن قوم کچھ کرنے کے لیے خود ہی راضی نہیں ہے۔ جو ایک پلیٹ بریانی پہ بک جائے تو اس کے لیے بندہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے، کوئی تحریک اچھی بھی نہیں لگتی کہ اس کے لیے جانے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے پاکستان کو اللہ جو ہے تا قیامت جو ہے وہ اپنی نگہبانی میں رکھے۔